کہ ایک لڑکی جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے, ٹین ایج ہے, کالج اسکول کی لڑکی ہے, مگر ان کو جو محبت ہوئی ہوئی ہے وہ محبت ہوئی ہوئی ہے ایک بڑے ایجڈ انکل سے, جن کے پاس کروزر بھی ہے, جن کے پاس BM بھی ہے, جنہوں نے سونے کی چین بھی ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے, جنہوں نے پیازے گھڑی بھی پہنی ہوئی ہے, رولکس, ساری قسم کے برانڈز ان کے پاس ہیں. تو یہ بھی پیار ہے کیا؟ یہ لسٹ فار منی. اچھا, اس لسٹ فار منی. بہت سارے لوگ ہیں میرے سامنے, بہت سارے ایسے کیسز آئے جب ہم نے پوچھا کہ آپ کے لائف گولز کیا ہیں, تو اس کا میرا ایک ہی گول ہے کہ میں ایک بڈھے سے شادی کروں اور اس کے بعد وہ مر جائے اور اس کی ساری دولت میری ہو جائے, اور پھر میں عیاشی کروں, پھر میں برانڈیڈ بیگز لوں اور برانڈیڈ کپڑے لوں اور میں برانڈیڈ جوتے پہنوں اور میں بڑی گاڑیوں میں گھوموں. یہ بہت زیادہ ان ہے معاملہ. اس کا مطلب یہ چیز جو ہے, یہ جسٹ نام کس نے رکھا یہ شوگر ڈیڈی کا؟ یہ شوگر ڈیڈی کیا ہے؟ مطلب ایک لڑکی کی چیزوں کو, اس کی خواہشات کو, اس کے اخراجات کو دیکھنا, بیلنس کرنا, افورڈ کرنا اس کو, یہ شوگر ڈیڈی کا کام ہے کیا؟ اس کو مہنگے مہنگے فون دینا, چھوٹی چھوٹی بچیوں کے پاس فون ہے مہنگے مہنگے. یہ جس طرح سے بہت سارے ویسٹ سے ہمارے پاس کانسیپٹس آئے ہیں, جسٹ لائک بوائے فرینڈ گرل فرینڈس والا, اب یہ ٹرینڈ جو ہے وہ شوگر ڈیڈی والا بھی جو ہے نا وہ چل رہا ہے. لیکن دس از ویری انفارچونیٹ. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کو, بچیوں کو بہت زیادہ باؤنڈریز میں رکھتے ہیں. ایک طرف آپ انہیں باؤنڈریز میں رکھ رہے ہیں, دوسری طرف آپ انہیں کالج یونیورسٹیز میں بھیج دیے. ٹھیک ہے, اب یہ دونوں بالکل ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے. اب جب وہ کالج یونیورسٹی میں جاتی ہے اور پیچھے سے اس کا جو ساری تربیت ہوئی ہے وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ انوائرمنٹ میں ہوئی ہے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کو بہترین دیں, یعنی ان کی جیسے چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں ان کے ہمیشہ ان کے موبائل میں بیلنس کروا کے دیں. آپ کے اپنے پاس اچھا موبائل ہے یا نہیں ہے, بیٹے کے پاس اچھا موبائل ہے یا نہیں ہے, اپنی بیٹی کو مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ آج کل پیرنٹس جو ہیں بچیوں کو پڑھائی کے لیے, کالج اسکول جانے کے لیے وہ بائک دیتے ہیں, ساری ضروریات بائک پہ چلے جاؤ. کسی کے لیے سوچتی ہیں کہ کوئی میری پوری کرے گا, آپ ان کی وہ ضروریات پوری, کیونکہ بچوں کو خود انڈیپینڈنٹ بنائے تو اچھا رہے گا. پیرنٹس افورڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے محروم رکھتے ہیں. اچھا, پچھلے دن ایک بہت اچھا ڈراما سیریل بھی اس کے اوپر آیا تھا. انفارچونیٹلی ہمارے زیادہ ڈراماز تو اینٹی, کون سا ڈراما نام؟ وہ ڈراما تھا, مجھے یاد آ رہا ہے حدیقہ کیانی کا کوئی ڈراما تھا جس میں بڑا اچھا, وہ کیا سٹوری کیا تھا؟ اسٹوری اس میں یہ تھی کہ وہ بچی جو ہے وہ اسکول جاتی تھی, اس کی مدر بہت اوور پروٹیکٹڈ پیرنٹس تھے, وہ بچوں کو موبائل بھی اپنے پاس نہیں رکھنے دیتے تھے, اور وہ ہر وقت ان کے اوپر لائک ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی تھی. اب وہ بچی جو ہے وہ کسی اپنے اسکول میں کسی فرینڈ کے ساتھ انوالو ہوگی, اور اس کے فرینڈ نے اس کو موبائل بھی پرچیز کر کے دے دیا, وہ موبائل چھپا کے رکھتی تھی اور اس کا انٹریکشن بھی اس کا رہا, اور انفارچونیٹلی ون ڈے اس کی مدر نے جو ہے وہ موبائل اسنیچ کر لیا, پتہ لگ گیا, اور اس کے بعد اس کی شامت آ گئی جیسے کہ ہمارے عام گھروں میں بھی ہوتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیرنٹس جو ہے نا وہ اس چیز کو بہت دھیان رکھیں کہ بچیوں کو وہ تمام چیزیں جو آج کی ضرورت ہے نا ان کے پاس ہونی چاہیے. جب آپ فیسلٹی پرووائڈ کریں گے نا اپنی پاکٹ کے حساب سے, تب وہ کبھی بھی کسی اور کی طرف نہیں دیکھے گی کہ ان ضروریات کو پورا کیا. نہیں, آپ کو لگتا ہے یہ ہماری یونیورسٹیز کا قصور ہے کہ ہمیں ایسا نہیں, اسٹارٹ اپس کے بارے میں نہیں بتایا جاتا, ان کو اپنے گول کے بارے میں نہیں بتایا. سوال میرا سننا, انہیں کو پورا گول نہیں بتایا جاتا کہ لڑکیوں کو زندگی میں یہ کرنا ہے, تو ایونچولی وہ سوچتی ہیں کہ ہمیں شاید کسی کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے کچھ کرنا پڑے گا. ایون لڑکے بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی آنٹی پھنسا لیں, یہ کر لیں. تو یہ سوچ کیوں دیکھیے یونیورسٹی کے اندر نا, سب سے پہلی بات میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ یونیورسٹی کے اندر بچہ بڑا لیٹ آتا ہے. جب اس کی اسکول, اس کے سب سے پہلے پیرنٹس, اس کا اسکول, اس کا کالج اس کی تربیت کر چکا ہوتا ہے, وہ تو اتنا پکا ہو کے ہمارے پاس آتا ہے, ہم اس کو جتنا مرضی چینج کرنے کی کوشش کریں گے نا وہ اپنے ارادوں میں اٹل رہتا ہے. ہاں, ہم کاؤنسل کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے بچے ہیں جو ہماری کاؤنسلنگ سیشنز لے کر اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. جب وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ان کی زندگی بہتر بھی ہوتی ہے. تو ہم تو جتنی کوشش کر سکتے ہیں یونیورسٹی لیول کے اوپر ہم بہت کرتے ہیں. جب بچہ پیچھے سے ہی اتنی تربیت لے کے آیا ہے, قصور سے پیرنٹس کا کیا؟ نہیں, ہم سب کا قصور ہے, ہمارے معاشرے کا قصور ہے. اب ایکسٹرا جو ایکسپوجر ہمیں سوشل میڈیا سے مل گیا ہے نا, اس کا بھی بہت زیادہ قصور ہے. اور یہ لیونگ ریلیشن شپ کیا ہے؟ شادی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ آسرا دینا, یہ جھوٹ بولنا کہ ابھی ہم بہت چھوٹے ہیں, ینگ ہیں, ابھی ہم شادی نہیں کر سکتے, میں ابو سے بات نہیں کر سکتا, امی تو بات سنیں گے نہیں, خاندان والوں کو کیا کہیں گے, میری ابھی بہنیں بھی. ہم سب کا قصور ہے, ہمارے معاشرے کا قصور ہے. اب ایکسٹرا جو ایکسپوجر ہمیں سوشل میڈیا سے مل گیا ہے نا, اس کا بھی بہت زیادہ قصور ہے. اور یہ لیونگ ریلیشن شپ کیا ہے؟ شادی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ آسرا دینا, یہ جھوٹ بولنا کہ ابھی ہم بہت چھوٹے ہیں, ینگ ہیں, ابھی ہم شادی نہیں کر سکتے, میں ابو سے بات نہیں کر سکتا, امی تو بات سنیں گے نہیں, خاندان والوں کو کیا کہیں گے, میری ابھی بہنیں بھی آنے والی ہیں. اس چکر میں وہ ایک جگہ لے لیتے ہیں, وہاں پہ لیونگ ریلیشن شپ شروع ہو جاتا ہے, ایک اپارٹمنٹ یا گھر, وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں ایسا میاں بیوی وائف بن کے ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ اسٹارٹ اوکے, واٹ از دس؟ ناٹ ایٹ آل. ہمارا تو دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. یہ ویسٹ کا کانسیپٹ ہے, ہم نے ویسٹ سے اس کانسیپٹ کو اڈاپٹ کیا اور اب ہم یہاں پہ امپلیمنٹ کریں. اور اس چیز کا اس طرح کے بہت سارے کیسز آتے ہیں.
بہت سارے کیسز اسی ایج میں ینگ ایج میں اور ینگ ایج میں آتے ہیں. ایون اب تو 35 مڈ ایج کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ لیونگ ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں. اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ ایک شادی ہو گئی ہے, اس سے شادی نہیں ہوئی جس کو ہم پسند کرتے تھے, اس کے ساتھ آپ لیونگ ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں, آپ نے اس کو الگ گھر لے کے دیا ہوا ہے, دوسری فیسلٹیز دے رہے ہیں, یہ بہت کامن اس کے ہو گیا. ساتھ شادی نہیں ہوئی, شادی نہیں ہوئی بھی, نہ ہی لوگوں کو بتایا اس نہ لیے فضا میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں, ایک بات میں نے پڑھی بھی تھی اور میں اس چیز کو انڈورس بھی کرتی ہوں کہ جب آپ کسی سے محبت کریں نا, اس سے شادی کر لیں. کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کی جس سے شادی ہوئی ہے اس میں ہمیشہ اس کو ڈھونڈتے رہیں جس سے شادی نہیں ہوئی. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے اگر محبت کی ہے نا تو اس کو پا لیں. حاصل ہوتے نیگیٹیوٹی کے ایسے اندر. لوگوں کا اپنا جو ضمیر ہے وہ زندہ رہتا ہے اس طرح کے ریلیشن شپ میں رہ کے, جہاں پر نہ تو نکاح ہے, جو آپ کو دین نے بھی اجازت دی, یہ ان ریلیشن شپس کے اندر سکون کبھی بھی نہیں ہوتا. نکاح کے اندر بہت زیادہ سکون ہے. آپ یہ دیکھیں ہمارا دین نے ہمیں کیوں ان چیزوں کے اوپر کافی زیادہ پابندیاں لگائی ہیں کہ ہمارا جو سکون ہے نا نکاح میں ہے. اگر آپ کی ارینج میرج بھی ہوئی ہے نا تو آپ کا پیار بعد میں بن جاتا ہے, ہو جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ارلی ایج میں جب شادی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ 18-19 سال کی ایج میں؟ اور ہمارا معاشرے کا یہ قصور ہے کہ ہم بچوں کو اتنا قابل نہیں بناتے کہ وہ 17-18 سال میں ڈیسیژن لے سکیں. آپ اگر ہسٹری میں دیکھیں تو 16 سال کے بادشاہ تھے جنہوں نے ملک فتح کر لیا, دنیا فتح کر لی, پتہ نہیں کیا کیا کر لیا. اور ہمارا 35 سال کا لڑکا امی سے پوچھ رہا ہوتا امی میں کیا کروں آگے. بالکل بالکل اچھا, آپ نے بڑا اچھا علی دونوں باتوں کو ریلیٹ کیا ہے کہ 17-18 سال کی عمر میں اگر آپ دنیا فتح کر لیتے ہیں تو پھر آپ شادی کرنے کے بھی قابل ہیں. یعنی آپ کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی کیا ڈیولپ ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی, یعنی آپ کی ڈیولپمنٹ جو ہے ان پیٹرنس پہ ہے نہیں. آپ وہ کام نہیں کر رہے اور آپ شادی کی ذمہ داری لینے چاہ رہے ہیں تو پھر وہ کبھی بھی سکسیسفل. اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں باؤنڈری ایج پہ نہیں لگانا چاہیے, ہمیں باؤنڈری میچورٹی پہ لگانی چاہیے کہ آپ تربیت پہ, اسکلز پہ, ایبلٹی پہ. مگر لوگ یہ بھی تو بات کرتے ہیں نا کہ آج کل کے تو چھوٹے چھوٹے بچے میچور ہو گئے, پھر نہیں وہ میچورٹی نہیں. دیکھیے میچورٹی بھی ہونا اور رسپانسبلٹی کا فیل کرنا, یہ اسکلز یا ایبلٹی ہونا, یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں. یعنی کیا آپ اس کام کے لیے کمپیٹنٹ ہیں یا نہیں ہیں, آپ اس چیز کو پرفارم کرنے کے قابل ہیں یا نہیں. لائک آئی وانٹ ٹو بائی دا فون, میں اس کو افورڈ کر سکتی ہوں تو میں میری ساری جو ہے نا اس میں شامل آپ کو ہوگا. اس کے اندر بھی جانچ. صرف پیسوں کا تعلق نہیں ہے سر. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کے قابل بھی ہیں, اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اس کو کیئرفلی استعمال کر سکتے ہیں. چلانا آتا بھی ہے, چلانا تو آ ہی جاتا ہے, لیکن اس کو نبھانا آتا ہے کہ نہیں, نبھانا آتا ہے. چلانا تو مطلب وہ رشتے کو چلانا, مطلب ایک موبائل کی مثال ہم ایک رشتے سے لیں. لیکن نبھانا جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے نا. شادی جو ہے نبھانا مشکل بہت زیادہ ہے. محبت کرنا آسان ہے, کر لیں آپ کسی سے بھی کر لیں, لیکن اس کو نبھانا اور اس کو توڑ نبھانا بہت مشکل. کرش کے بارے میں کیا کہیں گے جی؟ میرا کرش تو کئی ہوتے ہیں. اچھا, محبت صرف ایک بار ہوتی ہے یا بار بار بھی محبت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ جو فلمی ڈائلاگ ہے پہلی میں آپ کو بھولتی نہیں ہے, ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلی ہوتی ہے دوستی. جب آپ دوستی کرتے ہیں نا تو آپ ایک بندے کے ساتھ کافی زیادہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کا اچھا دوست ہوتا ہے. اور دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کے برے وقت کا دوست ہو. اچھے وقت میں تو سبھی آ جاتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے پیار. چلتے پھرتے آپ کسی کو بھی حق کریں گے یار مجھے اس سے بڑا پیار ہے. پھر آتی ہے محبت جو آپ کسی ایک اسپیسیفک انسان سے کرتے ہیں. محبت کے بعد آتا ہے عشق, جس میں آپ اتنے کمیٹڈ ہوتے ہیں اور اتنے کنسسٹنٹ رہتے ہیں تھرو آؤٹ دا لائف. اس کے بعد آتی ہے معرفت. ٹھیک ہے, معرفت تک کوئی کوئی پہنچتا ہے, عشق تک بھی کوئی کوئی پہنچتا ہے, اور محبت تک بہت سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں. مطلب عشق, جنون اور دیوانگی, یہ سارے اسٹیجز کو پار کرنا. اس کے بعد آپ محبت. کتنے اسٹیج پار کر چکے ہیں؟ میں نے عشق بھی پار کر دیا, میں نے عشق, محبت, دیوانی بھی ہے, دیوانگی. ہاں عشق, دیوانگی, جنون, یہ سارے معرفت. اسٹیجز. معرفت بھی میں نے سارے پار کر دیے. ہاں پر میرے لگے آپ کو, پر مینو لگ گئے. پر ہمیشہ جو ہے نا وہ معرفت میں لگتے ہیں. وہی میں اس لیے پوچھا نا, پر لگے آپ کو. ہاں مگر میں آپ کو بتاؤں, میں ان انسانوں میں سے, میں ان لوگوں میں سے, مجھے لگتا ہے کہ میرے اگر 10 بچے بھی ہو جائیں تو میں کہوں گی مجھے سچی محبت نہیں ملی.